مرتبہ پھر ہماری جو سحری ٹرانسمیشن نور سحر ہے اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور سوریاں چلتے ہیں پھر سے علامہ صاحب کی جانب. جی بڑے سوالات ہوتے ہیں آپ جی علامہ صاحب ابھی بریک سے جانے سے پہلے فیصل صاحب نے ایک کانسیپٹ دیا مساجد کا، تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جی بالکل، میں سوچ رہا تھا کہ فیصل صاحب نے بہت بڑی بات کہہ دی اور یہ میری ہی نہیں بلکہ معاشرے میں ہر فرد کی خواہش ہے. کاش کہ ہماری مساجد یہ رول ادا کریں، یہ کردار ادا کریں. ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے کبھی اس کی نظیر نہیں ہے، یعنی اس کی کوئی مثال نہیں ہے. ہمارا ماضی ایسا ہی ہے، ہمارے ماضی میں ایسا ہی ہوتا رہا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد تھی، آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے. آپ قباء کے مقام پر پہنچے تو آپ نے سب سے پہلے مسجد کی بنیاد رکھی. ہونا تو ہی چاہیے تھا نا کہ آپ اپنا کوئی ہیڈ آفس بناتے، وہاں کوئی سیکریٹریٹ بناتے، وہاں بیٹھتے، لوگوں کے ساتھ کوئی بات چیت کرتے. لیکن ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیاد رکھی، ادھر جبرائیل آیات لے کر آگے. لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ. اللہ تعالیٰ نے مسجد کی تعریف کر دی کہ یہ مسجد اسس جس کی بنیاد رکھی گئی ہے تقوی پر، یہ بڑی ہی کرامت مسجد ہے. اور اس مسجد کے نمازیوں کی بھی تعریف کر دی. فرمایا جو لوگ یہاں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کام کرتے ہیں، وہ بھی بڑے قابل رشک اور قابل احترام لوگ ہیں. آپ دیکھیے مختصر قیام تھا، تاریخ میں ملتا ہے. آپ وہاں سے نکلے مدینہ طیبہ میں آئے. بھائی جب ایک مسجد کی بنیاد رکھ کر آپ آئے ہیں، اب دوسری مسجد کی تو فوری ضرورت نہیں تھی. لیکن جو ہی مدینہ طیبہ میں پہنچے مسجد نبوی کی بنیاد رکھتی. گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاشرے میں یہ کانسیپٹ دیا اور لوگوں کو سمجھایا کہ مرکز جو ہے وہ مسجد ہے. ایک مسلمان جو ہے اس کا مرکز مسجد ہے. اور پھر ہم نے یہ دیکھا مدینہ طیبہ کی اس پہلی ماڈل اسلامی ریاست میں، آپ دیکھیے اس ماڈل اسلامی ریاست کے اندر جتنے بھی کام ہیں ریاست کے، وہ سارے کے سارے مسجد میں ہو رہے ہیں. اچھا جب غزوات ہوتے ہیں، جنگیں ہو رہی ہیں، اس میں مرہم پٹی بھی مسجد میں ہو رہی ہے. گویا کہ ایک ہاسپٹل بھی مسجد میں ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جو ابھی بات ہوئی اس سے پہلے کہ جی وہاں ٹیچنگ کا سلسلہ شروع کیا جائے، اسکول، اصحاب صفہ کے نام سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسکول بھی قائم کیا دیا. جتنے وہ لوگ تھے جو اپنے گھروں سے باہر پڑھنے کے لیے نکلے ہوئے تھے، کچھ لوگوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی اس مدینہ کی اس پہلی ریاست میں. وہ سارے کے سارے لوگ وہیں اصحاب صفہ میں رہتے تھے. ان کا طعام قیام، کھانا پینا، ساری چیزوں کا بندوبست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے مخیر حضرات کے توسط سے وہیں کر دیا. آپ اس سے بھی آگے بڑھیں کہ مجلس مشاورت جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس شورا تھی، تو وہ جب آج ہمارے ہاں جو پارلیمنٹ میں سیشن ہوتا ہے، اجلاس ہوتا ہے، اس کا اجلاس بھی ہوتا ہے تو مسجد نبوی میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کوئی خلیفہ جو ہے حلف لیتا ہے، عہد لیتا ہے، وہ بھی جو ہے مسجد نبوی کے اندر. دنیا کے سارے کاموں کا مرکز جو ہے وہ مسجد قرار دے دیا. فرمایا یہ مسجد ہی ہے جس سے تمام تر مسلمان اور تمام رعایا، مسلمان اور غیر مسلم بھی، غیر مسلموں کو بھی مسجد سے استفادہ اور فیض ملے گا، مسجد سے استفادہ کریں گے. کیونکہ جو مسکین، غربا، فقراء اس ریاست کے رہنے والے لوگ تھے، ان کے لیے بھی جو انتظام ہوتا تھا مسجد سے ہوتا تھا. پھر آپ دیکھیں اس وقت سے لے کر جب تک مسلمانوں کو دنیا میں عروج نصیب ہوا، ہر زمانے میں دیکھا کہ مسجد کو یہ فوقیت حاصل تھی. خلافت عثمانیہ کی تاریخ اٹھائیں تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ مسجد ہی جو ہے باقاعدہ مرکز تھا. اور مسجد ہی کے اندر جس طرح بھی مدرسے کی بات کی، تو میں یہاں ایک بات اور ایڈ کرنا چاہوں گا جو بہت ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ دیکھیں مدارس جو اس وقت ہماری مساجد میں قائم ہے نا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم اور روٹی کے ساتھ شیلٹر مفت فراہم کر رہے ہیں. اور تقریباً 60% نہ صحیح تو 40% ضرور خواندگی کو کم کرنے کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں اس معاشرے کے اندر. ان کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے بچوں کا. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر خلافت عثمانیہ کے دور تک جو ہے یہ باقاعدہ سسٹم موجود تھا. اب سے کچھ عرصہ پہلے گاؤں دیہاتوں میں، گوٹھوں میں، کچی آبادیوں میں جہاں مسلمانوں کی بستیاں تھیں، وہاں پر بھی یہ سسٹم تھا کہ مہمان آئے تو مسجد میں ٹھہرے. نکاح ہو، جس طرح نکاح کی بات کی، نکاح ہوگا تو مسجد میں ہوگا. نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جو مسجد میں ہو. ٹھیک ہے. اب مسجد کے اندر ہو رہا ہے، کوئی اور تقریب ہے مسجد میں ہے. اچھا ہم نے یہ بھی سنا اور پڑھا کہ اس سے پہلے جو ہمارے بزرگ تھے، ابھی کی بات ہے، کوئی بہت زیادہ کی نہیں ہے،
آج سے کوئی جی 20-25 یا 40-50 سال پہلے جو بزرگ تھے وہ جب بھی کوئی محسوس کرتے کہ کوئی پریشانی ہے کوئی تکلیف آ رہی ہے تو فوراً مسجد میں جاتے وہاں لنگر کا اہتمام کرتے لوگوں کے لیے خیرات کا اہتمام کرتے یعنی ایک چیریٹی ادارہ بھی مسجد تھا جی لیکن بدقسمتی سے اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر یہ بھی ایک استحصال ہے کہ مسجد کو یہ رول ہم نے ختم کر دیا مسجد کا رول ختم کر دیا اب دو چیزیں ہیں آخری بات یہ کروں گا دو لوگوں کی ذمہ داری ہے دو قسم کے لوگ ہیں ایک معاشرے کے عام افراد میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم مسجد کو دوبارہ سے مرکز بنائیں اور اس مرکز کو بحال کرنے کی کوشش کریں ہم اپنا کلیدی کردار ادا کریں محلے کی سطح پہ کمیٹیوں کی سطح پہ جہاں ہو سکتا ہے اس سے بھی اوپر کا جو رول ہو سکتا ہے وہ ہماری ریاست کا ہے بحیثیت ریاست مساجد کو جو ہے پھر سے وہ کردار سونپا جائے اور مساجد کو مراکز بنایا جائے جس طرح بہت اچھی بات فیصل بھائی نے کی کہ کووڈ کے سیشن میں اور پھر ابھی جس طرح مہنگائی مارا ماری افراتفری ہے اور یوں سمجھیں کہ لوگوں کو ایک ایک نوالے کے لیے ترس رہے کھانے کو کچھ نہیں مل رہا اگر مساجد کی سطح پر ایک امام مسجد کے پاس لوگ یہ بھی کہتے ہیں امام صاحب میرے پاس آج کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے یہ بھی کہتے ہیں امام صاحب میرے پاس زکوٰۃ کا مال ہے میں کسے دوں دونوں طرح سے لوگ امام سے ٹچ ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اگر مساجد کی سطح پر یہ کردار دوبارہ سے بحال ہو جائے تو یقین جانے ہمارے معاشرے میں یہ جو افراتفری مارا ماری یہ جو ہم پیشہ ور بیکاریوں کو جو ہے نا اپنا مال دے کے ضائع کر رہے ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں ختم جی مفتی صاحب قطع کلامی ہو رہی ہے ساتھ ساتھ یہ بھی ہم جاننا چاہیں گے کہ کیا مسجد کو کمیونٹی سینٹر کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے بالکل کیا جا سکتا ہے میں نے ابھی جو اس کی مثالیں دی اس سے پہلے بالکل ہے یہ ساری مثالیں مدینہ طیبہ کی اور اس سے پہلے قبا کی ہیں یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی اور ہماری جو ماضی ہے ہمارے ماضی جو شاندار ماضی ہے اس ماضی کی یہ مثالیں ہیں کہ مسجد کو ہمیشہ جو ہے ایک مرکز کے طور پر استعمال کیا گیا ہے اب بھی کیا جا سکتا ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہم نے ایک ایسا تصور دے دیا کہ آپ نے ایک تو بدقسمتی سے یہ جملہ بھی مجھے ایڈ کرنا پڑ رہا ہے کہ مسجدوں پہ لکھ دیا ہے یہ فلاں مسلک کی ہے یہ فلاں مسلک کی ہے یہ فلاں مسلک کی ہے یہ ہم مانے نہ مانے یہ ہماری تقسیم تقریباً ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہو چکی ہے اب ایک تو ہم یہاں تک آگے اس کے بعد یہ ہے کہ اس مسجد میں جی ہم ٹائم پیریڈ ہیں کہ بھائی آپ نے نماز پڑھنی ہے نکل جائیں مسجدوں کو تالے لگ گئے مسجد میں کوئی کام نہیں ہے مسجد میں ایون لوگ بیٹھ کے مشورہ بھی نہیں کر سکتے آپس کے جو مصالحتی کمیٹیاں یونیورسٹیز کی سطح پر یونین کونسل کی سطح پہ ہونی چاہیے میرے خیال سے وہ بھی مسجد کی سطح پہ بننی چاہیے ہر مسجد کے اندر ایک مصالحتی کمیٹی ہو اس میں ایک بڑی خوبصورت بات یاد آئی جو ہم اپنے ہاں کر رہے ہیں کونسلنگ کا کہ اس وقت طلاق کی شرح بڑھتی جا رہی ہے نئے جوڑوں میں جو دراڑیں پڑتی ہیں لڑائیاں اور جھگڑے ہیں اگر مسجد کی سطح پہ کونسلنگ شروع ہو جائے یقین جانے 200 لوگوں کے گھر اس محلے میں ہی بچ جائیں ٹوٹنے سے بچ جائیں کہ مسجد کی سطح پہ کونسلنگ ہو رہی ہے مسجد کی سطح پہ نکاح ہو رہا ہے مسجد کی سطح پہ مصالحتی کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں جو لوگوں کے مسائل حل کر رہی ہیں چھوٹے موٹے جھگڑے جو ہیں ختم کر رہی ہیں وہیں جو مارکیٹ ہے بازار ہے اس حوالے سے مختلف معاملات کو مل بیٹھ کے طے کر رہے ہیں میں مفتی صاحب قطع کلامی کیونکہ ایک کال ہے اور ہمارے کالر آپ سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں جی السلام علیکم حضرت میں نے صرف السلام علیکم جی وعلیکم السلام السلام علیکم وعلیکم السلام آواز نہیں آ رہی جی بتائیے جی آواز آ رہی ہے جی مجھے آ رہی ہے جی پلیز اپنا سوال بتا دیجیے گا میرا سوال صرف یہ ہے کہ ہم جو روزہ رکھتے ہیں اس کے لیے دعا جو پڑھتے ہیں وہ پڑھتے ہیں کہ میں نے نیت کی کل کے روزے کی روزہ ہم آج کا رکھ رہے ہیں نیت کل کی کر رہے ہیں تھوڑی سی مجھے اس کی تشریح کر دیں گے ذرا جی ٹھیک ہے جی مفتی صاحب جی بالکل بھائی نے اچھا سوال کیا رمضان کا مہینہ ہے تو بالکل ایک روزے دار کو یہ فکر ہونی چاہیے دیکھیں ایسا ہے کہ عربی میں حدیث سے جو ہمیں دعا ملتی ہے بصوم غد نویت من شہر رمضان یہ جب آپ نیت کرتے ہیں نا بیسیکلی سحری کا جو ٹائم ہوتا ہے ہم سحری صبح سے پہلے کرتے ہیں ہمارا روزہ بعد میں سٹارٹ ہوتا ہے ہم اس وقت نیت یہی کرتے ہیں کہ آنے والے دن کا روزہ چونکہ صاف ظاہر ہم دن میں تو نہیں کھا سکتے جیسے ہی دن سٹارٹ ہوتا ہے ہمارا کھانا پینا بند ہو جاتا ہے تو ہم سحری رات میں کر رہے ہوتے ہیں اسی لیے ہم آنے والے دن کی نیت کر رہے ہوتے ہیں کہ آنے والے دن ہم نے روزہ رکھنا ہے رمضانوں کے لیے یہ سہولت ہے فقہاء نے لکھا ہے کہ آپ نے یکم رمضان کو تمام روزوں کی نیت کر لی آپ کو نیت دہرانے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ
یہ فرض روزے ہیں اور فرض روزے لگاتار ہیں تواتر کے ساتھ، جی جی پہلے رمضان سے آخری رمضان تک، جی۔ تو لہذا آپ نے ایک بار نیت کر لی۔ نیت کا ایک اور کانسیپٹ بھی میں یہاں واضح کر دوں اپنے کالر کو کہ دیکھیں دل کا ارادہ ہے، ضروری نہیں ہے آپ عربی الفاظ میں کریں یا آپ کسی اور زبان میں یا کوئی مخصوص اس کے لیے عبارات پڑھیں۔ آپ نے نیت کر لی کہ میں نے اس رمضان کے سارے روزے اللہ کی رضا کے لیے رکھنے ہیں جو مجھ پر فرض ہیں، تو بس آپ کی نیت ہوگی اور آپ بالکل بے فکر ہو کے اپنا روزہ رکھ سکتے ہیں، پورا کر سکتے ہیں۔ مفتی صاحب میں یہاں آپ سے یہ پوچھوں گا نا جی کہ اگر ہم یہ نیت زبان سے نہ بھی کریں جی جی تو آٹومیٹکلی جب ہم سحری کرنے اٹھ رہے ہیں تو کس لیے اٹھ رہے ہیں؟ روزے کے بالکل لیے۔ یہی بات ہے۔ اچھا، کل کے دن کی بات آپ نے کی، وہ بھی بالکل اپنی جگہ درست ہے، لیکن ہمارا دن جو شروع ہوتا ہے مغرب کے بعد شروع ہو جاتا ہے صحیح، اور پھر اگلے دن مغرب تک دن رہتا ہے، تو عربی کے الفاظ بالکل یہ آئے ہوئے ہیں، روایات میں موجود ہیں، جی، اس لیے ہم بالکل ہیں۔ وہ غلط بھی نہیں کہیں گے، بالکل موجود ہیں، موجود ہیں۔ لیکن اگر یہ نہ بھی کہے جائیں تو روزہ موجود ہے۔ اصل میں نیت جو ہے وہ رات سے ہوتی ہے نا جی، جس طرح ابھی آپ نے بات کی، جی جی تو رات کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ جب ایک روزہ افطار کرتے ہیں تو اگلے روزے کی نیت ہوتی ہے کہ کل میں نے رکھنا ہے۔ جی، بیسیکلی رات اور دن میں جو فرق ہے نا، روزہ ہم دن کا رکھتے ہیں، رات کا نہیں رکھتے ہیں۔ جی جی اسی لیے رات جب تک ختم نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، روزے کو پورا کرو سورہ بقرہ میں رات تک، یعنی رات شروع ہو جاتی ہے مغرب کی اذان سے طلوع صادق تک، اسی لیے آپ کبھی بھی نیت کر سکتے ہیں۔ بہت اچھی بات فیصل بھائی نے ایڈ جی کی ہے۔ ناظرین، اسلام میں آسانیاں ہی آسانیاں ہیں اور ہمارا بے شک۔ مذہب بہت ہی پیارا ہے، اور صرف اگر آپ نیت کر لیں، آپ چاہے عربی میں کریں چاہے اردو میں کریں، تو آپ کا روزہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ اور سونیا نہیں کریں تب بھی ہو جائے گا۔ جی ایک بالکل۔